اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو خود سے جوڑنے کے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ، رمضان، اعتکاف، قربانی، عاشورہ، شب بارات، شب قدر، یہ سب اسی کا اظہار ہے کہ بندہ جو دنیاوی کاموں میں لگ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ اس کی طرف پلٹے، اس کے سامنے سر جھکا دے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ قرآن کریم نے جن 4 مہینوں کو اشہر الحرم قرار دیا ہے ان میں ایک ذو الحج ہے، جس کی عظمت و تقدس دیگر محترم مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ عشرہ ذو الحج کی فضیلت۔ ویسے تو ذو الحجہ کا پورا مہینہ ہی قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن تو بہت ہی فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ ترجمہ: قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی۔ اس میں اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی۔ پہلی قسم فجر کے وقت کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذو الحجہ کی صبح مراد لی ہے۔ دوسری قسم 10 راتوں کی کھائی ہے۔ اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذو الحج کے شروع کے 10 دن لیے ہیں۔ اور تیسری قسم جفت اور طاق کی کھائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جفت سے مراد 10 ذو الحج یعنی قربانی کا پہلا دن اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: عشرہ ذو الحج سال کے عام دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ عشرہ ذو الحج کے 10 مبارک اعمال۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے عشرہ ذو الحجہ کے لگ بھگ 10 اعمال ثابت ہوئے ہیں۔ نیک عمل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذو الحج یعنی یکم ذو الحج سے 10 ذو الحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہاں، جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان 10 دنوں میں کوئی سا بھی نیک عمل کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ نماز، روزہ، تسبیح، استغفار، صدقہ و خیرات غرض کوئی بھی عمل ان دنوں انجام دیا جائے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا۔ ذکر اللہ کی کثرت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے نزدیک عشرہ ذو الحج سے زیادہ فضیلت والے کوئی دن نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کسی اور دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور تکبیر، اللہ اکبر، تحمید، الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ نفلی روزے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحج سے زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ عشرہ ذی الحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ رات کا قیام۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: عشرہ ذو الحج کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ ذو الحج کے پہلے عشرہ میں عبادت میں ایسی محنت کرتے کہ عام دنوں میں وہ ممکن نہیں، اور کہتے: اس عشرے کی راتوں میں چراغوں کو گل نہ کرو۔ عرفہ کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے۔ مسئلہ: ذو الحج کی 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، البتہ حاجی کو ضعف کا خدشہ ہو تو اس کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج کے دن اللہ رب العزت تمام دنوں سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے: بہترین دعا یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحج کی دعا ہے۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جو شخص ذو الحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا بھی ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سنن ترمذی۔ مسئلہ: قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کترے، نہ سر کے بال مونڈھے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشے اور بال کٹوائے۔ یاد رہے یہ عمل صرف مستحب ہے، لیکن آج کل لوگ اسے واجب سے زیادہ درجہ دے دیتے ہیں، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ مسئلہ: اگر زیر ناف یا بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: اگر ذو الحج کا چاند نظر آنے کے بعد کسی نے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لیے تو اس پر گناہ نہیں اور نہ قربانی پر کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ مذکورہ حکم کی حیثیت صرف استحباب کی حد تک ہے۔ جو قربانی نہ کرے۔ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بال نہ کاٹنا مستحب تو نہیں، لیکن اگر وہ بھی بال اور ناخن کاٹنے میں قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ثواب سے محروم نہ ہوں گے۔
تکبیر تشریق 9 ذوالحج کی فجر سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مسئلہ: مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ مسئلہ: اگر سلام کے بعد متصل تکبیر کہنا بھول گیا تو اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر پڑھ لینا چاہیے، لیکن اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا تو اب تکبیر تشریق کا وقت ہاتھ سے نکل گیا، اب اس پر استغفار کرنا ضروری ہے۔ شب عید الاضحیٰ، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ عید الاضحیٰ کی نماز۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں۔ نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ دے اور سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ ہر مرتبہ تکبیر تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دے، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر رکوع و سجدہ کر کے کھڑا ہو۔ دوسری رکعت میں پہلی سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ لے، اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے رکھے اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ قربانی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: 10 ذوالحج کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں ہوتا۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہٰذا تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ ذوالحجہ میں کرنے کے کام۔ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی گناہ نہیں۔ ذوالحجہ محترم مہینوں میں سے ہے، اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت سال بھر کے عام دنوں سے زیادہ ہے۔ ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ پہلے 9 دنوں میں سے کسی بھی دن روزہ رکھنا خاص ثواب رکھتا ہے۔ عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عرفہ کے دن دعا بہترین دعا ہے۔ ان 10 راتوں کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی عرفہ 9 ذوالحج کی فجر سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن عید نماز واجب ہے۔ قربانی ان دنوں کا خاص اور محبوب ترین عمل ہے۔ قربانی کی اہمیت۔ غور کیا جائے تو اللہ کی طرف سے آدمی مختلف مواقع پر قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ قربانی ایک مختصر لفظ ہے، لیکن انسانی زندگی میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ہر قربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان جو اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں الجھا ہوتا ہے، اسے قدم قدم پر قربانی دینی پڑتی ہے اور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، اور مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے قربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ مثلا انسانی زندگی کا مقصد اطاعت الہی ہے، جو تقرب الہی اور کیفیت تقوی کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ تقرب الہی کیفیت تقوی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اطاعت کے لیے قربانی ضروری ہے۔ ارشاد ربانی ہے: نہ ان قربانی کے جانوروں کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورہ الحج۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقصودان جانوروں کا خون یا ان کا گوشت نہیں، بلکہ وہ اپنے بندوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کس قدر یقین رکھتے ہیں، اس کے احکام کی کس قدر پابندی کرتے ہیں اور کس طرح وقت ضرورت قربانی پیش کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ تقوی کی صفت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، اسی صفت سے انسان نیک اعمال کو ترجیح دے کر انہیں اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کو تقوی کی صفت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ہی روزے جیسی اہم ترین عبادت کا مقصد قرار دیا۔ اس طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قربانی قبول کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا مقصد بھی جذبہ قربانی کو بیدار کرنا اور اپنی عزیز سے عزیز تر چیز کو حکم ربانی کے مطابق رضائی الہی کے حصول میں قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا، یہی قربانی ہے۔ اس سے ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی مقصد زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی خواہشات پر رب کائنات کی مرضیات کو ترجیح دے۔ یہ دراصل انسان کی عملی زندگی کا ایک امتحان ہے جس سے اس کے اندر نکھار اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے: جو شخص جس قدر آزمائش سے دوچار ہوگا اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دے گا، وہ شخص اسی قدر اللہ کو محبوب اور اس کا عزیز تر بندہ ہوگا۔
قربانی اللہ کے تقرب کا ایک ذریعہ ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ اس جانور پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ سورۃ الحج۔ اسے سنت ابراہیمی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے مفہوم کو ہم حضرت ابراہیم کی بے مثال قابل رشک زندگی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک شخص کو جس سے جتنی محبت اور لگاؤ ہوتا ہے وہ اسی طرح اپنے محبوب کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس قرۂ ارض پر رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں بے شمار عاشقوں کے عشق کی رنگینیاں، دل فریبیاں اور جلوہ سامانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ عقیدت و محبت، الفت کی انگنت کہانیاں سننے کو ملتی ہیں اور عشق کے جنون میں ڈوبے تخت و تاج، مال و اسباب لٹا دینے والے، پتھروں چٹانوں سے دودھ کی نہریں جاری کرنے والے، اپنی تمام تر جد و جہد صرف کرنے والے عشق کے شہنشاہوں کی ہزاروں داستانیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ مگر فدائیت، استقامت، ثابت قدمی، ابتلاء و آزمائش سے لبریز، دلسوز، سبق آموز اور ناقابل فراموش داستان جو خلیل اللہ کی ہے اور جو اشار و قربانی، اطاعت ربانی اور مشیت الہی کی تعمیل کے جذبے کی کار فرما اس عاشق الہی میں ملتی ہے، دیگر عشاق کائنات اس سے بالکل خالی و عاری ہیں۔